وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواہ مسلم۔ حاضرین، اسلام صرف اللہ رب العالمین کے حقوق سے لوگوں کو نہیں جوڑتا، یعنی صرف اس بات کی دعوت نہیں دیتا یا صرف یہ نہیں سکھاتا کہ اللہ کی عبادت کرو اور لوگوں کے حق کو بھول جاؤ، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسلام اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ آپسی تعلقات اور حق حقوق کا خیال رکھیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق سے زیادہ بندوں کے حق کو آگے رکھا، اس طور پر کہ اللہ رب العالمین اپنا حق معاف کر دیتا ہے۔ اگر بندہ توبہ نہ کرے تو اللہ رب العالمین پھر بھی اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بندے نے کسی مسلمان بھائی کا حق مارا ہے یا کسی بھی انسان کا حق مارا ہے لیکن معافی نہیں مانگی ہے اس انسان سے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے اپنے حق کو تو معافی دی ہے لیکن دوسرے انسان کے حق کو، یعنی حقوق الانسان، انسان کے حقوں کا جہاں معاملہ آتا ہے وہاں اللہ رب العالمین اپنی جانب سے معافی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک طریقہ سکھلایا ہے کہ کس طرح سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہوئے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کر سکتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لو، فاکثر ماءھا، اس میں پانی کا اضافہ کرو، یعنی شوربہ زیادہ بنا لو، وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو، یعنی اگر تمہارے پڑوسی ہیں اور جو کھانا تم پکاتے ہو وہ تو اس کی خوشبو یا اس کا احساس تمہارے پڑوسیوں تک پہنچتا ہے اور تمہیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ نعمتیں ان کو حاصل ہو سکے، تو تمہارے اوپر ایک اخلاقی ذمہ داری یہ آتی ہے کہ تم اس چیز میں سے جو تمہارے یہاں پک رہی ہے اپنے پڑوسیوں کو بھی پہنچاؤ۔ اسی طرح سے جو پھل وغیرہ خوشبودار ہیں، ہو سکتا ہے اس کی خوشبو یا اس کا نشان تمہارے پڑوسی تک پہنچ رہا ہو اور وہ اس بات کے قابل نہیں ہے کہ وہ ساری نعمتیں اور ساری چیزیں اپنے گھر میں لا سکے، تو تمہاری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو یہ ساری نعمتیں پہنچائی جائیں۔ یہ پڑوسی ہونے کا حق ہے، یہ پڑوسی ہونے کی ذمہ داری۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کھانا پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حق اور حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یعنی جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے بہت دیر تک بات کی اللہ کے نبی سے۔ ایک صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن وہ دور ہی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ مشغول تھے، لیکن صحابی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جبریل ہے۔ بہت دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام بات کرتے رہے۔ جب بات ختم ہوئی تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اتنی لمبی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے اس میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، کہ اس گفتگو کے دوران لگاتار بار بار جبریل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں کہتے رہے، پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ کہیں جبریل انہیں میرا وارث نہ بنا دے، یعنی پڑوسیوں کو کہیں میراث میں انسان کی جائیداد میں تک حصہ نہ دے دیا جائے۔ اتنے حق اور حقوق اور خیال رکھنے کا حکم جبریل علیہ السلام نے دیا کہ کہیں رشتہ داری جیسا معاملہ نہ کرنا پڑے، کہ جس طرح سے ایک رشتہ دار ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی جائیداد میں سے رشتہ داروں کا حصہ بنتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کا حصہ بھی بنا دیا جائے۔ یعنی اتنی تاکید جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اچھا کرنے کی اور اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر شوربے کے تعلق سے بات ظاہر فرمائی ہے، تو اس سے ہمیں یہ بھی وصیت ملتی ہے، یہ بھی نقطہ ملتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بظاہر ایک
کچھ شوربہ بھیج دینے سے کوئی بڑا نام نہیں ہوتا یا بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹی سی نیکی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے اس نیکی پر ابھارا ہے۔ اور ہم ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہ سمجھیں، بلکہ ایسے ہدایہ اور تحائف اپنے پڑوسیوں کو بھیجتے رہیں۔ اور آپ کے ان تمام نعمتوں کا، ان تمام ہدایہ کا سب سے زیادہ حقدار وہ پڑوسی ہے جس کا گھر یا جس کا دروازہ آپ سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن یہ مستحب اور مسنون ہے کہ آپ اس پڑوسی سے شروعات کریں جس کا دروازہ آپ سے قریب ہے، لیکن اگر آپ دور والے پڑوسی کی ضرورت یا اس کی حاجت کو دیکھتے ہوئے یا ویسے بھی آپ دوسرے دور والے پڑوسی کو دے دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھلائیں کہ ایک دوسرے کو ہدایہ دیا جائیں، تحائف دیے جائیں، تاکہ اس سے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو، ایک دوسرے سے الفت ہو، انسان کسی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر یا بڑا نہ سمجھے، آپسی تعاون اور ہمدردی کا سلسلہ جاری رہے۔ یہی اسلام چاہتا ہے کہ ایک اچھا معاشرہ بنے جہاں ہم ایک دوسرے کے بھائی ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں۔ اس کے برعکس ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والے یا ایک دوسرے کی برائی کرنے والے یا ایک دوسرے کا نقصان سوچنے والے ایسے ہم نہ بنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق دے، پڑوسیوں کا بطور خاص خیال رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔